بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسمان سے سونا گرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایوب علیہ السلام برہنہ بدن غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر آ کر گرنے لگی، اور ایوب علیہ السلام ان کو پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا کہ اے ایوب علیہ السلام، کیا میں نے تم کو ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کی کہ کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن مجھے تیری برکت سے کوئی بے نیازی نہیں ہے۔ اس حدیث کو احمد نے، ابن حبان نے، عبد الرزاق نے اور ترمذی نے میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد کیا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اکیلا یا اپنی بیوی کے ساتھ برہنہ ہو کر غسل کرے تو یہ جائز ہے۔ نمبر 2، جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ وہ شکر کر سکے گا، اس کے لیے جائز ہے کہ مال حلال کی کثرت کی خواہش کرے۔ نمبر 3، شکر گزار مالدار کی فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 4، عورتوں کا زیب و زینت کے لیے سونا وغیرہ بنانا جائز ہے۔ حلال ذرائع سے حاصل شدہ مال کو برکت والا کہنا درست ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی جاندار کی مکمل صورت تو ممنوع ہے، لیکن اس کے بعض اعضاء کا رکھنا جائز ہے، البتہ صرف سر بھی جس میں چہرہ وغیرہ موجود ہو تصویر کے حکم میں ہے اور ممنوع ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر باغ نکلا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر پتھر باغ نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے لوگ ننگے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہاتے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ ان کے پھولے ہوئے ہیں، یعنی اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے ارادے سے نکلے، اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھے تو وہ پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر، میرے کپڑے تو دے دو۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا اور کہا کہ واللہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور اس پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے مارنے کی وجہ سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشانات پڑ گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ سورة الاحزاب آیت 6-9۔ یعنی اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے فوائد: حدیث مذکور سے ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت برہنہ بدن چلنا جائز ہے، اور بعض اوقات حالت اختیار میں بھی، جیسے ایک حدیث میں فرمایا، اے معاویہ بن حکم، اپنی بیوی اور باندی کے سوا ہر جگہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت شرمگاہ کا دیکھنا جائز ہے، جیسے علاج معالجے کے وقت۔ نمبر 3، معلوم ہوا کہ تنہائی میں برہنہ ہو کر غسل کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ شرمگاہ کا ڈھانپنا افضل ہے۔ نمبر 4، ہماری شریعت میں جو حکم سابقہ شریعتوں کے خلاف ہو، وہاں سابقہ شریعت پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو خلقت اور اخلاق دونوں طرح سے کامل پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 6، انبیاء کرام علیہ السلام کی بشریت معلوم ہوئی کہ دوسرے لوگوں کی طرح ان کے اندر بھی مارنے، غصہ کرنے اور دیگر جذبات موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 7، انبیاء علیہ السلام کا صبر و تحمل معلوم ہوا کہ وہ جاہل لوگوں کی اظہار ثانی
اور نادانی کو کیسے برداشت کرتے تھے۔ نمبر 8، صفت حیا کی عظمت معلوم ہوئی کہ حیا و شرم انبیاء علیہ السلام کی کریمانہ صفات میں سے ہے۔